سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے۔ وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کرۂ خاک کے نیچے والی چیزیں۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں۔ چنانچہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینک دے۔ پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا، اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام نبوت میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے۔ ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے۔ یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا، جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی
اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے۔ اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا۔ یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پر سلامتی ہے۔ بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، جو کہ حق کی تکذیب کرے اور منہ پھیر لے، یقیناً اس پر عذاب ہے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستہ بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کی مختلف نباتات نکالیں، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو، ایک ہموار میدان میں۔ موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ زینت جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کیں، پھر میدان میں آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ ناکام رہا۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا۔ الحمدللہ۔